الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو اس کی ازدواجی زندگی ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کے دوسرے پہلو ہیں، مثلا تعلیمی زندگی، معاشی زندگی، طبی زندگی، سوشل لائف، تعلیمی زندگی، تصنیفی زندگی، اسی طرح سے زندگی کا اہم ترین حصہ ہے ازدواجی زندگی، اور یہ ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے انسان کے نکاح سے۔ اور جب ظاہر ہے نکاح جب کیا جائے گا تو اس کے لیے انتخاب ہوگا، لڑکے کے لیے رشتے کا انتخاب یا بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب۔ یہ رشتے کا انتخاب کیسے کیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، تنکح المرأۃ لاربعین، کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر، لجمالہا ولمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم فقال تربت یداک۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، یا اس کے حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے، یا اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، جیسے آج کے زمانے میں جاب کرنے والی مالدار ہونے کی وجہ سے، یا اونچے خاندان کی وجہ سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو ترجیح دینا، اس کی وجہ سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا رشتے کے انتخاب میں دینداری کو سب سے پہلا معیار قرار دیا جانا چاہیے۔ یعنی جب ہم رشتہ ڈھونڈیں اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے، تو سب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ جہاں ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر دینداری ہے یا نہیں، ان کی سوچ دینداری کی ہے یا نہیں، ان کی عملی زندگی دینداری کی ہے یا نہیں، یہ فرض ادا کرنے والے ہیں یا نہیں، یہ حرام چیزوں سے بچنے والے ہیں یا نہیں، یہ مسلمان اسلامی تصور رکھنے والا جوان ہے یا نہیں۔ اس چیز کو معیار بنایا جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے۔ پھر رشتہ منتخب کرنے میں بعض دفعہ، اور اسی غرض کے لیے اس وقت یہ بات ہو رہی ہے، بعض جگہوں پر ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں خود ہی کسی کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں اور وعدے کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رشتہ کریں گے، تم ہمارے ساتھ رشتہ کرنا۔ خصوصاً یہ غلطی کالجوں میں، کوچنگ سینٹروں میں، دفتروں میں، جہاں غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، پھر ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے، پھر وہ آپس میں وعدے وعید کرتے ہیں کہ صاحب میں تمہارے ساتھ کروں گا تو میرے ساتھ کرنا۔ اور بعض دفعہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ خفیہ نکاح کر کے بھی رکھتے ہیں، اور یہ خفیہ نکاح کرنے کے بعد اس سے آگے تک بھی کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنا رشتہ منتخب کرنے کا خود اختیار ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے طور پر خود ہی رشتے منتخب کریں، ہرگز اسلام پسند نہیں کرتا۔ جو والدین اپنے بچوں کے لیے ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں، جب ان بچوں کو اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ کیسے اپنے والدین کو کہیں گے تمہیں اس میں دخل دینے کا بھی حق نہیں ہے اور تمہیں پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے، اور ہم بھی ضرورت نہیں سمجھتے تم سے پوچھیں، اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں وہاں رشتہ طے کر لیں۔ اسلام ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ خفیہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، سوال یہ ہے کہ یہ روش صحیح ہے یا نہیں۔ جواب ہرگز صحیح نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں وہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، اسلامی مزاج کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو اگر کسی جگہ چاہت ہے رشتہ کرنے کی تو اپنے ماں باپ کے تھرو وہ رشتہ کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب وہ رشتہ کرنے لگیں تو اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بھائی اگر تمہاری چاہت کہیں ہے ہمیں بتاؤ، ہم وہ دیکھیں گے، ہمارے معیار کے مطابق اگر رشتہ مناسب ہوا تو ہم وہی تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ مگر نوجوان بچوں اور بچیوں کا یہ طرز عمل اختیار کرنا جہاں ہماری مرضی ہم کریں گے، ہمارے والدین مانیں یا نہ مانیں، اور بعد میں سوسائٹی تسلیم کرے یا نہ کرے، اور لو میرج کا سلسلہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس کو لو میرج کہتے ہیں یا کورٹ میرج کہتے ہیں، ہرگز اسلامی اصولوں کے مطابق صحیح روش نہیں ہے۔ اسلام آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے ہے، 1500 سال سے دنیا میں اسلام ہے، اور کامیاب ترین سوسائٹی اسلام نے دنیا میں مہیا کی تھی۔ اس مسلم معاشرے کے اندر بے قابو لڑکوں کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہ نکاح کریں، ہرگز نہیں۔ بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو سخت ترین نکیر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ مبارک یہ ہے
الفاظ مبارک اس طرح ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جو خاتون بھی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے، اس کا یہ کام، یہ عمل باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بیٹی خود بخود ہی فیصلہ کرتی ہے میں فلاں لڑکے پر فدا ہوں اور فلاں لڑکا مجھ پر فدا ہے اور ہم اس کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیں گے اور چپکے سے جا کر کے کورٹ میں نکاح کریں گے، چپکے سے جا کر کسی صاحب کو بلا کر اسے خطبہ پڑھائیں گے اور آپس میں نکاح کر لیں گے، یہ روش اسلامی اصول کے مطابق ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کسی لڑکے اور لڑکی نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم آپس میں رشتہ کریں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ خفیہ نکاح نہ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ چھپا کر کس عمل کو نہ رکھیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ تک یہ بات پہنچا دیں۔ لڑکا ہو تو وہ اپنے ماں باپ تک یہ بات پہنچائے اور لڑکی ہو تو اپنے ماں باپ تک یہ بات پہنچائے کہ میرا رشتہ جب بھی ہوگا فلاں جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ میری پسند کا ہے، یہ جگہ میری پسند کی ہے یا میرے معیار کی ہے یا مجھے اچھا لگے گا۔ تو غرض یہ کہ جب یہ ماں باپ تک بات پہنچائیں گے، اس کے بعد اب ماں باپ کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے اور معمولی عذروں کی وجہ سے بچوں کی اس خواہش کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہ لڑکے یا لڑکی نے کسی جگہ رشتہ کرنے کی چاہت کا اظہار کیا اور ماں باپ خواہ اکڑ گئے، اور اتنے اکڑ گئے انہیں کہا صاحب کچھ بھی ہو جائے ہم یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گے، وجہ کوئی معقول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ کا اکڑ پر آ جانا وہ بھی غلط ہے۔ ایسے وقت میں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے نے یا ہماری بیٹی نے اگر کسی جگہ پسند کا اظہار کیا ہے تو ہمیں بلا وجہ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے اور پھر ٹھیک طرح سے جس طرح سے رشتہ کیا جاتا ہے اس طرح سے اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔ وہاں خواہ اکڑ بازی پر رہنا اور اڑ جانا کہ نہیں صاحب کچھ بھی ہو جائے ہم رشتہ نہیں ہونے دیں گے، آگے اس کے دو نتائج نکلتے ہیں۔ یا تو اس بچے اور بچی نے آپ کی بات مان لی، چاہت اس کی کہیں اور تھی، مگر وہ شریف ہونے کی بنا پر ماں باپ کے دباؤ میں آ گیا اور اس نے خاموشی سے مان لیا چلو جہاں آپ کی چاہت ہے وہیں میں رشتہ کر لوں گا، مگر آگے جب اس کا رشتہ ہوگا تو کبھی وہ خوش نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ اس کی دلی چاہت کہیں اور تھی اور ماں باپ کے اخلاقی دباؤ میں آ کر اس نے کہیں اور جگہ، تو اب اس ہونے والی بیوی کے ساتھ وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکے گا، جیسی محبت اسے دینی چاہیے ویسی محبت نہیں دے پائے گا اور وجہ بنے گے ماں باپ کی اکڑ بازی۔ اور یا پھر لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، اور نہیں مانے گا وہ کہے گا جہاں مجھے کرنا ہے وہیں کروں گا، آپ لوگ نہیں مانتے ہیں تو میں خفیہ نکاح کر لیتا ہوں، اور بعض دفعہ پھر بیٹا جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ٹکرا گیا اور خاندان بکھر گیا، اس نے اپنی مرضی سے دوسرے کا رشتہ کر لیا، اپنی مرضی سے رشتہ کر لیا، ماں باپ کو وہ قبول نہیں تھا، نتیجہ ہوا بچہ ماں باپ سے دور ہو گیا، ماں باپ بچے سے دور ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اگلی ساری زندگی کے جو خواب تھے وہ خواب سارے بکھر جاتے ہیں۔ یہ اس کی دو غلطیاں ہو گئی۔ ایک غلطیاں تو لڑکے سے ہوئی، اس نے خود ہی انتخاب کیا، پھر دوسری غلطی والدین سے ہوئی ہے کہ اب اس نے انتخاب کیا تھا تو والدین اکڑ بازی کے بنا پر اس کی بات نہیں مانی۔ یہ دونوں اپنی غلطیوں کو سدھار کرنا چاہیے۔ دراصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ رشتہ جب ہو تو ماں باپ کی رضامندی بھی ہو اور اولاد کی رضامندی بھی ہو، یہ ہے اسلام کا موقف۔ اسلام نہ فل اختیارات ماں باپ کو دیتا ہے کہ وہ اولاد کو پوچھیں گے نہیں، جہاں ہماری مرضی وہاں ہم کریں گے، نہ فل اختیارات اولاد کے ہاتھ میں دیتا ہے جہاں مرضی وہاں وہ کر لے، ماں باپ کوئی نہیں ہوتے، نہیں۔ اسلام ایک تیسرا موقف اپناتا ہے، وہ یہ کہ جہاں اولاد کی چاہت ہو وہاں رشتہ کیا جائے مگر ماں باپ کی کنسنٹ کے ساتھ، جہاں ماں باپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کریں مگر اولاد کی رضامندی کے ساتھ، دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی گزارنی ہے اولاد کو، اور جس گھر میں اس بیٹی کو آنا ہے وہ گھر ہے والدین کا۔ اسلام اس بیلنس قائم کرتا ہے، نہ پورا اختیار ماں باپ کے ہاتھ میں دیتا ہے اور نہ پورا اختیار جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، ایک درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد میرا نکاح کہیں کرنا چاہتے ہیں مگر میں وہاں رضامند نہیں ہوں، تو میری والد کی چاہت پر عمل کیا جائے گا یا میری چاہت پر؟ تو آپ علیہ السلام نے صاحب فرمایا تمہاری والد کی چاہت پر نہیں، تمہاری چاہت پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی گویا وہ خاتون جہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، ماں باپ کو جبر کرنے کا حق نہیں ہے، اور اولاد جہاں رشتہ کرنا چاہتی ہے وہاں بھی جبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جبر دو طرفہ نہیں ہونا چاہیے، ایک اعتدال کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ماں باپ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کہیں انتخاب کیا تو پہلے بچوں کو مطمئن کرائیں، اور اسی لیے اسلام نے لڑکے کو دیکھنے کا حق دیا کہ تم دیکھ کر کے بتاؤ بعد میں جہاں تمہارا دکھایا جا رہا ہے۔ لڑکے کو جو بیٹی کو دیکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے وہ اسی لیے دی جا رہی ہے۔
اور اگر بیٹا یا بیٹی کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اولاً تو ان کو خود بخود انتخاب کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ان کی چاہت پیدا ہو گئی ہے کسی جگہ رشتہ کرنے کی، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، چاہے وہ پڑوسیوں میں ہو، چاہے اس کے کلاس میں کوئی خاتون تھی اس کے ساتھ رشتہ کرنے کی چاہت اگر پیدا ہوئی ہے، تو زبان سے ظاہر کرنے کے بغیر اور اس سے وعدہ کرنے کے بجائے سب سے پہلے والدین سے یہ کہیں کہ جی جب میرا رشتہ کرنا چاہیں گے فلاں جگہ میری پسند ہے، آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ کو بھی پسند آ جائے اور آپ کے خیالات کے مطابق ہو اور آپ کے معیار کے مطابق ہو تو بہت اچھا وہاں رشتہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اپنی چاہت بیان کر کے ماں باپ کے ہاتھ میں کیس ڈال دیا جائے، اور ماں باپ کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم بچے کی چاہت کو ترجیح دیں گے اور اس کی مرضی کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ اگر 100% ہمارے معیار پر نہیں ہے مگر بچہ وہاں مطمئن ہے تو ہمیں اپنے معیار کو چھوڑ کر بچے کی چاہت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس طرح سے رشتے آگے چلتے ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے والدین اور ہمارے اولادوں کے درمیان وہ اعتدال کی فکر پیدا فرمائے جو اسلام کا درہ امتیاز ہے، اور اسی غرض کے لیے اس وقت یہ مختصر سے گفتگو کی گئی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے اس کو مفید بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔